حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ رمضان المبارک میں بحالت ایمان ثواب کی نیت سے قیام کرے گا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف رب جلیل کی بابرکت ذات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ سبحانہ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم شفیع معظم وجہ وجود کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حریم ناز میں عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے میرے انتہائی واجب الاحترام ذی احتشام حافظ بلال احمد نقشبندی صاحب اور لائق صد تکریم و احترام علامہ محمد شاہد چشتی صاحب، ان کا میں خوش آمدید کہتا ہوں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ہمارے نہایت ہی قابل احترام مہمان حافظ بلال احمد نقشبندی صاحب کو جو ہے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے حاضرین کو جو ہے وہ نعت پیش کر کے ان کے دلوں کو منور و معطر فرمائیں۔ میں کہ بے وقتو بے مایا ہوں، میں کہ بے وقتو بے مایا ہوں، میں کہ بے وقتو بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، چند پر یوں تیری قربت میں کٹے، چند پر یوں تیری قربت میں کٹے، جیسے ایک عمر گزارایا ہوں، میں کہ بے وقتو بے مایا ہوں، جب بھی میں عرض مدینہ مدینہ جب بھی میں عرض
مدینہ پہ چلا، اپنے اعمال پہ شرمایا ہوں میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں، یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو، یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ یہ تھے ہمارے انتہائی خوبصورت مہمان حافظ بلال احمد نقشبندی، جو کہ گلدستہ نعت سے ہمارے حاضرین کو، ناظرین کو جو ہے دلوں کو شادمان فرما رہے تھے۔ ان کے پاس دوبارہ آئیں گے، آگے بڑھتے ہیں اور علامہ محمد شاہد چشتی صاحب کے پاس جائیں گے۔ اور محسن نقوی یہاں پہ میں ایک شعر کوٹ کروں گا، محسن نقوی صاحب کا شعر ہے کہ فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا، فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا، میں مشکلات کی طبیعت بحال کر دوں گا، علی کے نام نے ہمت وہ دی کہ زیر لحد، علی کے نام نے ہمت وہ دی کہ زیر لحد، میں خود فرشتوں پہ کوئی سوال کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اسی مولا علی علیہ السلام کی آج شہادت کا دن ہے، تو ہم آگے بڑھیں گے اور علامہ محمد شاہد چشتی صاحب کو کہیں گے کہ اس پہلو پہ ہمارے ناظرین کو کچھ روشنی ڈال دیں۔ جی بسم اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں سید عمر عباس صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے توسط سے جو ہے وہ اپنے ناظرین کو چند پیغامات دینے کا مجھے موقع ملا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات، آپ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، اگر ایک ایک پہلو پہ بات کی جائے تو وہ بہت سارا وقت بیت سکتا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ حدیث سے کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، اے علی آپ سے محبت کر سکتا ہی نہیں ہے مگر وہی جو مومن ہوگا، ولا یبغضک الا منافق، اور آپ سے بغض اور کینہ اور عداوت رکھ سکتا ہی نہیں ہے مگر وہی کہ جو منافق ہوگا۔ اس حدیث طیبہ کی روشنی کے اندر اگر میں یہ کہوں تو اس کے اندر کسی قسم کا مبالغہ نہیں ہوگا کہ حب علی وہ ایمان ہے اور بغض علی وہ نفاق کا نام ہے، کہ اللہ رب العالمین مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت صرف مومنین کو عطا کرتا ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض و عداوت صرف منافق ہی رکھ سکتا ہے۔ اور میں نے ایک لفظ بولا یہاں پر مشکل کشا، کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی مشکل کشا ہیں، اور یہ صرف میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا مانتے تھے۔ الریاض النظرہ علامہ طبری کی کتاب الریاض النظرہ فی مناقب الاشرا والمبشرہ،
اس کے اندر علامہ طبری رحمۃ اللہ تعالی حدیث نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میں اس مشکل سے پناہ مانگتا ہوں جس مشکل کو حل کرنے والا علی المرتضیٰ موجود نہ ہو. یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مشکل کشا ہیں. اور ایک موقع کے اوپر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تاریخی جملہ آج بھی کتب سیرت اور کتب حدیث کے اندر موجود ہے کہ جب ایک فیصلے کے اوپر گفتگو ہوئی تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس فیصلے کے اوپر آپ نے نظر ثانی کرنے کا آپ نے عرض کی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو. تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. اللہ اکبر. یہ شان حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. عزیزان گرامی قدر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثیر احادیث طیبات کے اندر جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور آپ کے عظمت کو بیان فرمایا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا انا مدینۃ العلم، اور ایک اندر انا مدینۃ الحکمہ. حضور فرماتے ہیں کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. عزیزان گرامی قدر، اس کے اوپر میں ایک روایت جو علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نزہۃ المجالس کے اندر لے کر آئے ہیں، وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اس علم کا مقام کتنا ہے. علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ برسر منبر تشریف فرما تھے، مجمع لگا ہوا ہے، لوگ عوام موجود ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا. لوگوں کے سامنے صحابہ موجود ہیں. آپ نے فرمایا سلونی ان طرق السماء فانی اعلم بها من طرق الارض. فرمایا کہ پورے مجمع میں سے کوئی بندہ ہے جو مجھ سے آسمان کے رستوں کے بارے میں سوال کرے. فرمایا آسمان کے رستے وہ ہیں کہ جن کو اللہ کا شیر علی زمین کے رستوں سے بھی زیادہ جانتا ہے. سبحان اللہ. اب غور فرمائے کتنا بڑا دعویٰ ہے یہ کہ سلونی ان طرق السماء، کہ مجھ سے پوچھو آسمان کے رستوں کے بارے میں. فانی اعلم. اب یہ اہل علم جانتے ہیں کہ عالم کے معنی کے اندر کتنی گہرائی اور کتنی گہرائی ہے. اچھا دعویٰ ہو گیا جناب، ایک بندہ آ گیا مجمع میں سے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی آپ نے دعویٰ بڑا کر دیا ہے، لیکن میرے ایک سوال کا پھر جواب دیں. بندہ کہنے لگا جی آپ بتائیں کہ اس وقت جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں؟ آپ نے جو کہا کہ مجھ سے آسمان کے بارے میں پوچھیں تو پھر بتائیں کہ جبریل اس وقت کہاں ہے. علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب علی المرتضیٰ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا، آپ علامہ صفوری کہتے ہیں کہ فنظر علی الی السماء فنظر الی یمینا و شمالا. نبی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف نگاہ بلند کی، آپ نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا. فنظر الی الارض کذالک، پھر آپ نے اس طرح زمین کے اوپر مشرق و مغرب، شمال و جنوب، زمین کے کونے کونے گوشے گوشے کو دیکھا. آسمان اور زمین کو ایک لحظے کے اندر ملاحظہ کر لینے کے بعد جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سائل کو کہا ما وجدتہ فی السماء ولا فی الارض لعلہ وانت. فرمایا کہ میں نے ایک لمحے کے اندر آسمان و زمین کے گوشے گوشے کو، آسمان و زمین کے ایک ایک کنارے کو، ایک ایک زاویے کو دیکھ لیا، مجھے جبریل کہیں نظر نہیں آیا. لعلہ وانت، وہ سوال کرنے والا لگتا ہے تو ہی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جناب جبریل امین اس انسانی شکل کے اندر آ کر جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے علم کے متعلق پوچھ رہے تھے. یہ ہے جس کو حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. لہذا حدیث کی روشنی کے اندر آسمان و زمین کا کوئی گوشہ اور کوئی کنارہ ایسا نہیں ہے جو مولا مرتضیٰ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ سے پوشیدہ ہو. سبحان اللہ. عزیزان کرام قدر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس علم کا صدقہ دل سے اقرار کیا کرتے تھے۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مولا علی المرتضیٰ نے ایک فتویٰ جاری کیا تھا عاشوراء کے روزہ کے متعلق، اور جب وہ فتویٰ چلتا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک پہنچا اور آپ نے اس فتوے کو ملاحظہ فرمایا، تو آپ نے پوچھا کہ یہ فتویٰ کس نے جاری کیا، کس نے لکھا ہے؟ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی گئی کہ یہ اس نے لکھا ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یہ بالکل درست ہے، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں سے عالم ہیں۔ وہی بات پھر میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ عالم، یہ عربی گرامر جاننے والا جانتا ہے کہ عالم کا معنی کیا ہے، اور عالم کے اندر کتنی گہرائی اور گہرائی ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ مولا علی عالم الناس ہیں، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سنت کو وہ جاننے والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر آج یوم شہادت بھی ہے تو اگر اس کے متعلق صرف ایک میں واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن ابن ملجم نے، اس نے ملعون نے جب آپ پہ حملہ کیا اور آپ زخمی ہو کر جب زمین پہ تشریف لے آئے تو آپ نے پوچھا کہ حملہ کس نے کیا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے کیا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سچویشن کے اندر آپ کو پانی پیش کیا گیا کہ آپ پانی پی لیں، قربان جائے مولا علی المرتضیٰ کے مقام پہ آپ نے فرمایا کہ نانا پہلے مجھے نہیں، پہلے میرے قاتل کو پانی پلاؤ۔ یہ ہے اہل بیت کا گھرانہ اور یہ ہے شان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پھر یہ بات بھی میں ایک بات پہلے اور بیان کر کے آگے جاتا ہوں کہ جو ابھی میں نے حدیث بیان کیا نا، مدینہ العلم والی باب ہوا کہ علم کا شہر حضور ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اچھا جی، اس میں ایک میں جو نقطہ جو میں پوائنٹ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر گھر کی چار دیواری ہو، حضور نے اپنے آپ کو علم کا شہر قرار دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا، شہر چار دیواری کے اندر محصور ہوئے کرتے تھے، شہر کے ارد گرد چار دیواری ہوتی تھی اور دروازے ہوتے، جس طرح آپ پرانے لاہور میں چلے جائیں تو وہ آج بھی لاہور کے دروازے موجود ہیں، تو لاہور اس چار دیواری کے اندر ہوتا تھا، اور جس نے شہر کے اندر جانا ہوتا تھا وہ اس دروازے سے داخل ہو کر اندر جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینہ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پتہ چلا کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک پہنچنا ہے اسے سب سے پہلے مولا علی کے قدم چومنے پڑیں گے۔ اگر مولا علی کی چوکٹ پہ سر نہیں جھکائے گا کبھی در مصطفیٰ پہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جو چور دیوار پھلانگ کر اندر جانے کی کوشش کرے وہ لائق سزا ہوتا ہے، وہ مجرم تصور کیا جاتا ہے، وہ چور تصور کیا جاتا ہے، اور شریف آدمی وہی ہوتا ہے جو دروازے سے اندر جاتا ہے۔ اگر کوئی دیوار پھلانگ کے جائے گا اس کو مجرم تصور کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، حضور علم کا شہر ہے، اگر در مصطفیٰ تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر پہلے مولا علی کی چوکٹ پہ سر جھکانا پڑے گا، اور پھر علم مصطفیٰ کا تمہیں فیضان مل سکتا ہے۔ اور اگر علی کی چوکٹ کو چھوڑ کر تم در مصطفیٰ تک جانا چاہو گے تمہیں چور ڈاکو مجرم کا تصور کیا جا سکتا ہے، لیکن کبھی فیضان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا فیضان ہے اس تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو وہ شخصیت ہیں کہ جن کو حضور نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ جو علی یہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب حضور نے اعلان فرمایا کہ صبح جھنڈا اسے دیا جائے گا، حضور کے یہ سیاستہ کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح جھنڈا اس کے ہاتھ پہ دوں گا، اور اللہ خیبر فتح بھی اسی کے ہاتھ پہ کرے گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دے کہ مولا علی جو ہیں وہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور اس کے رسول کا بھی محبوب ہے۔ اچھا، جب صبح ہوئی حضور نے پوچھا مولا علی کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کی آنکھوں میں درد ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن پاک مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی چشمان مبارکہ پہ لگایا،
تو آپ کی آنکھیں تندرست ہو گئی. اور پھر جو ہمت کے اور شجاعت کے جوہر خیبر کی سرزمین نے دیکھے ہیں اس کی طریق بھی اس کی مثال طریق دینے سے قاصر ہے. آج تک بھی روایات کے اندر آتا ہے کہ مولا علی المرتضیٰ نے خیبر کا جو قلعہ تھا نا یہودیوں کا، اس کا جو پھاٹک تھا، اور آج بھی آج دیکھیں نا لوہاری دروازہ، اتنے بڑے بڑے دروازے ہیں، 10 بندے اس کو مل کے ایسے جناب اعلیٰ بند کرتے ہیں، کھولتے ہیں، اتنا بڑا دروازہ تھا. مولا علی المرتضیٰ نے اپنی قوت حیدری کے ساتھ اس پھاٹک کو آپ نے اکھاڑا. اور روایات اس بات کو بیان کرتی ہے کہ مولا علی نے اس خیبر کے قلعے کے دروازے کو بطور ڈھال کے استعمال کرتے رہے ہیں. آپ ایک ہاتھ کے ساتھ ڈھال کے طور پر اس کو استعمال کرتے رہے. جب غزوہ خیبر ختم ہوا تو صحابہ کہتے ہیں 40 صحابہ نے مل کر بھی اس دروازے کو اٹھانا چاہا تو وہ نہ اٹھا سکے. اللہ اکبر. جس کو اللہ کا شیر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ کے ساتھ آپ نے بطور ڈال استعمال کیا ہے. ایک بات ہے، یہ جو علم ہے، جو علم کی بات میں کر رہا ہوں کہ جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا شہر، علم کے شہر کا دروازہ، یہ علم آیا کہاں سے ہے جی؟ حضرت شیخ محقق علی الاطلاق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے بر صغیر کے اندر آ کر علم حدیث کو پھیلایا ہے. سبحان اللہ. بر صغیر کے اندر علم حدیث کو لانے والی شخصیت شیخ محقق علی الاطلاق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. آپ اپنی کتاب مدارج النبوہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظاہری دنیا سے وصال با کمال ہوا اور حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آخری غسل ہے وہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دیا، اور یہ سعادت مولا علی کے حصے کے اندر آئی. جب یہ سارا غسل کا پروسیجر ختم ہو گیا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کے جو چشمان مبارکہ ہے نا، چشمان منبرہ کے یہ جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے، یہاں پر کچھ پانی جمع ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ وہ جو حضور کی چشمان مبارکہ کے اوپر پانی کے چند قطرے رکے جمع ہوئے تھے اور میں نے وہ پانی چوس لیا اور پی لیا. آپ فرماتے ہیں بس وہ میں نے پانی جب حضور کی چشمان مبارکہ پہ جو رکا ہوا تھا جب میں نے اپنے اندر کیا، نگل لیا، چوس لیا، تو میرے سینے کے اندر اللہ نے علم کے سمندر اور اللہ کے علم کے دریا بہا دیے ہیں. اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ حضور کی وہ ناف مبارکہ پہ جو وہ تھے، وہ پانی کے چند قطرے جمع ہوئے تھے، وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے پیے ہیں. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حوالے سے ایک دوسرا جو پوائنٹ اور جو دوسرا ایک نظریہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے درمیان جو ریلیشن شپ تھی، جو تعلقات تھے، وہ کتنے پیارے تھے، وہ کتنے گہرے تھے، وہ کتنے مضبوط بنیادوں پہ استوار ہوئے تھے. علامہ محب تبری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اڈیان ندرہ کے اندر اس حدیث کو بھی نقل فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ التقا ابو بکر و علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ملاقات ہے وہ سید افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی. اب ہوا کہ جب دونوں صحابہ، یہ دونوں دوست آپس میں ملے نا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کے چہرے کو دیکھ کے نا مسکرا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں. مولا علی نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق میرے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. آپ نے فرمایا مالا کا تبسمتا یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ میرے چہرے کی طرف دیکھ کے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا علی مجھے ایک حضور کا فرمان یاد آ گیا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پل صراط سے وہی بندہ گزرے گا جس کو مولا علی ٹکٹ اور ویزا عطا فرمائیں گے. کیا کہنے علامہ صاحب، یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا شعر کوٹ کرنا چاہوں گا اہل بیت کی شان میں. ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. پرکھ نہ ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو، یہ نام وہ ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے. ناظرین آگے بڑھیں گے اس سے پہلے ایک اور شعر میں کوٹ کرنا چاہوں گا. بے زباں کو جب وہ زبان دیتا ہے، کیا بات ہے، بے زباں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو،
तोहफे में गुनाहगारों को रमज़ान देता है। हाज़रीन, ये तो रही हम मुसलमानों की सोच, हम मुसलमानों की थिंकिंग। हमारा रमज़ान आ गया, हम इस वक्त जो है वो शैतान से पाक हैं, नफ्स पे भी हमारा काबू आ चुका है, हम आगे सफ़र करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि बाहर के लोग जो हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, वो इसको किस नज़रिए से देखते हैं, ये भी मैं कोट करना चाहूँगा। उसके बाद फिर अलामा साहब के पास आगे बढ़ेंगे और कुछ और सवालात लेकर जाएंगे, कुछ मसाइल लेकर जाएंगे, उनके हल भी जानेंगे कि बाहर के लोग क्या कहते हैं। नॉन मुस्लिम कहते हैं नमाजियों का अब सैलाब आने वाला है, नमाजियों का अब सैलाब आने वाला है, पता चला है कि रमज़ान आने वाला है, अब मस्जिदों का दायरा ज़रा बड़ा कर दो, अब मस्जिदों का दायरा ज़रा बड़ा कर दो, बस एक माह का मुसलमान आने वाला है, अल्लाह, बस एक माह का मुसलमान आने वाला है। नाजरीन, आगे बढ़ेंगे और अलामा साहब से जानेंगे कि इसी आखिरी अशरे के अंदर लैलतुल कद्र की भी कुछ ताक रातें हैं, कि उन पहलुओं पर भी कुछ रोशनी डालें और हमारे हाजरीन को उस बारे में भी कुछ आगाह करें। जी बिल्कुल, माह रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के अंदर लैलतुल कद्र आती है। सबसे पहले थोड़ी सी मैं इसकी जो लफ्ज़ी तशरीह है वो ज़रा बयान कर दूं कि लैलतुल कद्र को लैलतुल कद्र क्यों कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं एक छोटा सा और उससे पहले पॉइंट कोट करना चाहता हूँ। अलामा साहब माशाल्लाह से इतनी खूबसूरती से हर पॉइंट को जो है वो डिटेल से डीपली तरीके से आगाह करें, जैसे कुरान मजीद की हर आयत के पीछे एक पस मंज़र है। बेशक उस पस मंज़र से लेकर आगे जब आयत तक आते हैं तो उसकी बड़ी खूबसूरती से समझ आती है। सेम उसी तरह से इन्होंने पहले शहादत मौला अली जो है उसको एक बहुत पीछे से ले जाकर उसका कंप्लीटली पस मंज़र बता के हमारे सामीन जो हैं तमाम हाजरीन को बड़े अच्छे तरीके से आगाह किया। इसी तरह से अब ये लैलतुल कद्र का भी लफ्ज़ी मानी से आगे चल रहे हैं माशाल्लाह। जी, कदर के मुख्तलिफ मानी आते हैं। अगर हम अरबी लुगत की किताबों को खंगालें तो हमें कदर के बहुत सारे मानी जो है ना वो हमें लुगत की किताबों के अंदर दिखाई देते हैं। अच्छा, उस मुनासबत से मैं अर्ज करता हूँ कि लैलतुल कद्र को लैलतुल कद्र कहते क्यों हैं? कदर की रात है। तो लुगत के अंदर, अरबी लुगत के अंदर कदर का एक माना होता है इज्जत वाला, अजमत वाला। हम कहते हैं ये बंदा, इसकी कदर करो, तो कदर का माना इज्जत अजमत है। अगर कदर बमाना इज्जत ली जाए तो लैलतुल कद्र को लैलतुल कद्र इसलिए कहते हैं कि इस रात के अंदर अल्लाह ने हमें इज्जत और अजमत वाला कुरान अता फरमाया है। बेशक। और दूसरी वजह यह है कि चूंकि इस रात के अंदर जो मुसलमान अल्लाह की बारगाह में अपने जबीन नियाज को झुकाकर सजदा रेज होते हैं, मेरा अहकमुल हाकिमीन खल्लाक आलम उस इबादत को मौला कदर की निगाह से देखता है। वाह वाह वाह। अच्छा, एक कदर का माना होता है, लुगत के अंदर आता है तंगी। कदर का माना तंगी भी होता है। कुरान पाक के अंदर इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद है जहां पर लफ्ज कदर बमाना तंगी इस्तेमाल हुआ है। खुदा फरमाता वल्लाहु यक़दिरु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ वसी करता है, जिसके लिए चाहता है वो तंग कर देता है। तो कदर का एक माना तंगी भी होता है। अगर इसका माना तंगी लिया जाए तो फिर लैलतुल कद्र को लैलतुल कद्र इसलिए कहते हैं कि इस मुबारक रात के अंदर आसमान से इतने फरिश्ते नाजिल होते हैं, रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं कि जमीन उनको समाने से तंग पड़ जाती है। अल्लाह अकबर। तो इसलिए इसको लैलतुल कद्र कहते हैं। बुखारी के अंदर गालिबन हदीस नंबर 2014 है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत मुहम्मदी अला साहब अस्सलातु वस्सलाम को हुक्म इरशाद फरमाया, तहर्रौ लैलतल कद्र फिल वित्र मिनल अशरल अवाखिर मिन रमदाना। फरमाया कि लैलतुल कद्र को रमज़ान के आखिरी अशरे में इसकी ताक रातों में तलाश किया करो। अच्छा जी, ये इसके अंदर ना जी मैं इधर ये वाज़े कर दूं कि लैलतुल कद्र के अंदर उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं जी, क्योंकि अल्लाह ने इसको पोशीदा रखा है, लैलतुल कद्र को पोशीदा रखा है। ये नॉमिनेट नहीं किया कि फलां दिन कद्र की रात होती है, इसको तयन नहीं किया गया इसका। तो उलमा के बहुत सारे इख्तलाफात है कि लैलतुल कद्र की रात कौन सी होती है। तो इसके अंदर एक कौल यह है कि रमज़ान मुबारक का जो आखिरी अशरा होता है उसकी जो ताक रातें होती हैं उनके अंदर लैलतुल कद्र को तलाश किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लैलतुल कद्र को पोशीदा क्यों रखा है, बता क्यों नहीं दिया? इस सवाल का जवाब ये है कि जिस तरह अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ों को पोशीदा रखा है, मसलन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रज़ा को नेकियों में पोशीदा रखा। क्यों? ताकि लोग तमाम की तमाम नेकियां करें।
اگر اللہ بتا دیتا کہ میری رضا صرف اس نیکی کے اندر ہے تو لوگ صرف اس نیکی کو ہی بجا لاتے، باقی کو چھوڑ دیتے، اس لیے پوشیدہ رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے اس کو اللہ نے گناہوں کے اندر پوشیدہ رکھا ہے تاکہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام وہ تمام گناہوں سے بچتی رہے۔ قرآن کہتا حافظوا علی الصلاۃ الوسطیٰ، کہ ایسا کیا کرو کہ نماز وسطیٰ جو ہے اس پہ محافظت کرو۔ اب صلاۃ وسطیٰ کون سی ہے؟ اس کے اندر پھر اختلاف علماء کے اقوال ہے کہ صلاۃ وسطیٰ کون سی ہے، تو اللہ نے واضح نہیں کیا صلاۃ وسطیٰ کون سی ہے، پوشیدہ رکھا گیا تاکہ لوگ تمام کی تمام نمازوں پہ محافظت کریں اور تمام کی تمام نمازیں اپنے وقت کے اوپر ان کے تمام آداب کے ساتھ وہ ادا کریں۔ اسی طرح قبولیت دعا کو اگر دیکھ لیں تو قبولیت دعا کو اللہ نے تمام دعاؤں کے اندر پوشیدہ رکھا ہے۔ یہ نہیں کہا جی فلاں دعا قبول ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، اللہ کا پوشیدہ رکھا کون سی قبول ہوتی ہے، تاکہ لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمہ وقت دعا کے اندر وہ مصروف رہیں۔ اچھا، اس طرح جو اسم اعظم ہے، اسم اعظم کی بہت بڑی شان ہے جی۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اس کو اللہ نے اپنے اسماء الہیہ کے اندر پوشیدہ رکھا ہے۔ کیوں پوشیدہ رکھا؟ تاکہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء ہیں، اسماء الہیہ ہیں، لوگ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء کے ساتھ مالک اور خالق کو پکارتے رہیں تاکہ کسی ایک نام کے اوپر وہ انحصار کر کے نہ بیٹھ جائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اسی طرح اللہ رب العالمین لیلۃ القدر کو اس لیے پوشیدہ رکھا ہے تاکہ لوگ رمضان المبارک کی جو تمام کی تمام راتیں ہیں ان کے اندر کوشش کریں اور ان کو لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی جستجو کریں۔ اگر رب بتا دیتا تو ہم نے تو ایسے ہی کرنا تھا، بس اس ایک رات پہ اکتفا کر کے بیٹھ جاتے، اس لیے اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے اس کو تاکہ ہم رمضان کی تمام راتوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے رہیں۔ سبحان ماشاء اللہ، کیا کہنے علامہ صاحب، بالکل اسی پہ ہی تو کہتے ہیں کہ عالم اور عامل میں بڑا فرق ہوتا ہے، جس کے لیے ایک چھوٹا سا شعر میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل آرزو کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ رحمان رمضان ٹرانسمیشن ہے تو آخر پہ میں علامہ صاحب سے چاہوں گا کہ روزہ اور رمضان کی فضیلت پر چند الفاظ ہمارے حاضرین کے جو ہے وہ گوش گزار کریں تاکہ پھر ہم آگے جو ہے وہ نعت کی طرف چل سکیں۔ جی بالکل، میں اپنی گفتگو کا آغاز بخاری کی حدیث سے کرتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کی راتوں کو قیام کیا، اللہ اس کے بھی سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر یہ ایک بڑی اہم بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ساری احادیث طیبات کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ یہ عمل کریں، آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ زندگی کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ایک اہم آپ ذہن نشین کر لیں کہ ان تمام اس جتنی بھی جیسی احادیث آتی ہیں ان سب کے اندر اس سے مراد صغائر ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کہ جو حضور نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزہ رکھے تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اس سے مراد صغائر ہیں، کبائر نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ صرف دو صورتوں میں معاف ہوتے ہیں، یا تو صدقے دل سے توبہ کی جائے اور یا پھر بیت اللہ کا حج کیا جائے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے کبائر معاف ہوتے ہیں۔ ہاں، جو صغائر ہوتے ہیں وہ بہت سارے اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، حسنات ہیں، وہ بجا لانے سے وہ صغائر صغیرہ کبیرہ جو گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ علامہ صاحب، آپ نے انتہائی خوبصورت انداز میں ہمیں یہ فضیلت بیان کی، کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش بہت کم ہے۔ آگے بڑھیں گے اور حافظ صاحب سے ہم نعت کی درخواست کریں گے کہ وہ نعت گلدستہ نعت سے ہمارے تمام حاضرین کو جو ہے وہ دلوں کو شادمان فرمائیں۔ ماشاءاللہ۔ حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں،
کرم آپ کا ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن رب نے جو نازل کیا ہے حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے. حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے. خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے یہ لوح آپ کی ہے قلم آپ کا ہے. خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے یہ لوح آپ کی ہے قلم آپ کا ہے. فلک کیوں ہے روشن ذرا یہ تو سوچو. زمیں کیوں ہے روشن ذرا یہ تو سمجھو. زمیں کیوں ہے روشن ذرا یہ تو سمجھو. وہاں پر بھی آقا جی قدم آپ کا ہے. یہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے. خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے یہ لوح آپ کی ہے قلم آپ کا ہے. اور بہت ہی پیارا شعر. ماشاء اللہ. میں سب سے برا ہوں میں یہ مانتا ہوں حضور آپ کا ہوں یہی جانتا ہوں. حضور آپ کا ہوں یہی جانتا ہوں. بڑا مان ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر عطا جو کیا ہے بھرم آپ کا ہے. حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں کرم آپ کا ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ. حافظ صاحب نے انتہائی خوبصورت نعت پیش کی جس میں انہوں نے کہا حضور آپ کا ہوں. یہاں پہ مجھے ایک شعر یاد آیا. نام ہے رحمان تیرا ہم بڑے نادان ہیں. نام ہے رحمان تیرا ہم بڑے نادان ہیں. بھول ہو جاتی ہے لیکن کیا کریں انسان ہیں. خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں. کچھ بھی ہیں لیکن میرے مولا تیرے محبوب کی امت تو ہیں. کیا بات. ناظرین رمضان کے اس مہینے کے اندر بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کسی کی مدد بھی کر رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ دکھاوے کے ساتھ میڈیا پر شو کر کے یا پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نیا نوٹ کے ساتھ فوٹو بنوا لیں. کچھ اس طرح سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. اس کے اوپر ایک چھوٹا سا جو ہے میں شیئر کوٹ کر کے اس کے بعد اجازت چاہوں گا آپ سے. کہتے ہیں وہ جو سوچوں سے انسان کو فضوں دیتا ہے وہ جو سوچوں سے انسان کو فضوں دیتا ہے وہ جو الجھے ہوئے ذہنوں کو سکون دیتا ہے. دیکھا ہوگا برستا ہوا بادل کبھی وہ دینے پہ آ جائے تو یوں دیتا ہے. اور اس کے دینے کا طریقہ نرالا کچھ یہ ہے اس کے دینے کا طریقہ نرالا کچھ یہ ہے. حائل کیا ابر کو دکھا کر نہ دیا حائل کیا ابر کو دکھا کر نہ دیا اسباب کی آڑ دی اٹھا کر نہ دیا. کتنا ہے اسے مانگنے والے کا لحاظ
جس کو بھی دیا سامنے آ کر نہ دیا۔ واہ، ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں اپنے دونوں مہمان گرامی کے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے رحمان رمضان ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالا، اور اس کے ساتھ ہی رحمان ٹرانسمیشن پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان سید عمر عباس کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا آمین آمین آمین۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ جب آپ ممبر پر جلوہ گر ہوئے ہیں تو آپ نے کہا آمین آمین آمین؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جبریل امین میرے پاس آئے اور کہا جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہو اور وہ دوزخ میں داخل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کرے۔ جبرائیل نے مجھ سے کہا آپ اس پر آمین کہیں، بس میں نے آمین کہا، اور جبرائیل نے کہا جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش نہ آیا اور مر گیا تو جہنم کی آگ میں داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے رحمت سے دور کرے۔ آپ اس پر آمین کہیں، بس میں نے آمین کہا۔ پھر کہا کہ وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا اور وہ مر گیا تو وہ جہنم کی آگ میں داخل ہو گیا، بس اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کرے۔ آپ اس پر آمین کہیں تو میں نے اس پر بھی آمین کہا۔